وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم قاری صاحب، ہمارا جسم اور جان جو روح کے اندر رب العزت والجلال نے ودیت فرمائی ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ انعام کے ساتھ ساتھ یہ بہت عظیم امانت بھی ہے۔ اس لیے روح اور جسم دونوں کی حفاظت کرنا دین کے قوانین اور ضوابط کے مطابق ضروری ہے۔ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ مقصد تعمیر کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے۔ جیسے قلم کا بنانے والا، اس نے قلم کا مقصود فکس کر رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے، تو اسی مقصد کے مطابق اسے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح رب العزت والجلال نے ہم کو اپنی حسن عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ رب العزت والجلال نے مقصد کے پیچھے کیا مقصود ہے، وہ ہے ابدی زندگی جو اہل ایمان کو جنت میں نصیب ہوگی، جو یہاں بہترین عبادت کرے گا شریعت بیضا سنت طیبہ کے مطابق، اور مرنے کے دم تک وہ اسی پر قائم دائم رہا۔ کبھی خدا نہ خواستہ گر پڑا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو شیطان کی طرف نہیں بلکہ رحمان کی طرف ہر انسان کو چلنا چاہیے، واپس آنا چاہیے۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں، باز آنا رب العالمین ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف۔ اس لیے یہ جو رب العزت والجلال کا غیر معمولی انعام ہے، ہمارا وجود، یہ بیداری کے تمام لمحات میں ہمارے لیے الحجت فی الارض ہے، زمین میں حجت اللہ ہے، یعنی حجت اللہ فی الارض، زمین میں ہر ایک انسان کا وجود یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے خالق و مالک اور معبود برحق ہونے کی عظیم دلائل میں سے، براہین میں سے ایک دلیل اور برہان ہے۔ اس لیے جب اہل ایمان شوق ذوق کے ساتھ کوئی اچھی بات سنے، تلاوت کرے، اور اسے ایک قوت مل گئی، تو چند دن کے بعد اس کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اس کو بار بار اپنی وجود کی طرف دیکھ کر غور فکر کرنا چاہیے کہ اس میرے وجود کو رب العالمین نے اپنی دست قدرت سے بنایا ہے، عظیم مقصد کے لیے بنایا ہے، اپنے دیدار کے لیے بنایا ہے، دیدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، اور لامحدود راحت اور نعمت جو جنت میں ملے گی ان عظیم الشان انعاموں کے لیے اور عنایات کے لیے بنایا ہے۔ تو جب آدمی بار بار خصوصاً سستی اور غفلت میں اس بدن کو دیکھے گا، اس روح کو سمجھے گا، وجود کی طرف ملتفت ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد آ جائے یہ اور رب العالمین نے عظیم انعامات مجھے عطا کی ہے، تو ان کی حفاظت تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، استقامت کے ساتھ ضروری ہے، تاکہ میں اپنے اس مقصد زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب کسی اور شخص کے
धक्कों की ज़रूरत नहीं है, तरगीबात की ज़रूरत नहीं है। एकदम तफक्कुर फिल अनफुस, यानी अपनी शख्सियत में गौर फ़िक्र करके उसको मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। गफलत और सुस्ती को पीछे धकेलना चाहिए। अल्लाह सुब्हान व तआला इस वजूद की हमें कदर अता फरमाए बुलंद परहेजगारी के साथ। और इसके साथ साथ ये भी मलहूज रखना है, सुबह ज़िंदगी ता शाम ज़िंदगी, जिसका सिलसिला रोज़ाना हम मुशाहदा कर रहे हैं, क्या क्या ज़ाहिरी बातिनी नियामतें अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हमको मिलती रहती हैं। तो काश उन नियामतों की तरफ ही एक निगाह हम डालते, तो एकदम अल्लाह के फजल से दिलों की मुर्दगी हयात में सरगर्मी में तब्दील हो जाएगी। दरअसल हम आजकल गौर नहीं करते, हरूफ और कलिमात ही के साथ महवर आते हैं, महव रहते हैं, मशगूल रहते हैं, और मानी और मारिफ की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा।